موبائل اسکرین پر پروٹیکٹر ہوتا ہے نا، تو ہمیں تسلی رہتی ہے کہ کہیں گر بھی جائے تو اسکرین محفوظ رہے گی، پروٹیکٹر زیادہ ٹوٹ جائے تو بدل لیں گے۔ استغفار کی اہمیت بھی اسی پروٹیکٹر جیسی ہوتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں انسان یہاں سے وہاں نکل جاتا ہے، لیکن استغفار کے پروٹیکٹر سے خود کو پروٹیکٹ کر لیتا ہے۔ کبھی کبھار اپنا کچھ چیزوں کا تحفہ دینے کے بجائے انہیں معافی کا تحفہ دیا کریں، کئی سالوں سے اپنے دل میں سنبھال کر رکھیں، ان کی کوئی غلطی کو دل سے معاف کر دیا کریں تاکہ دو دلوں کو سکون کا تحفہ مل سکے۔ ایک لمحے میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی مانیے یا اپنے نفس کی۔ اللہ کے لیے خود کو آرام اور ناراضگی والی کاموں سے روکنا بھی صبر ہے، کسی کی تلخ بات کو اپنے دین کے لیے دل کے سمندر کی گہرائی میں چھپا دینا بھی صدقہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت سے کم نہیں ہے۔ اس جنت کے اصول کے لیے صبر کرنا سیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو نعم البدل ادا کر، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ کنجوس کو تباہ و بربادی سے دوچار کر۔ کتنے دن میں گوشت کھانا چاہیے؟ فرمان مولا علی علیہ السلام ہے، جو شخص 40 دن تک گوشت کھانا چھوڑ دے اس کی طبیعت و مزاج میں خرابی و بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور 40 دن تک مسلسل گوشت کھاتا رہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جو چاہے وہ تہجد کے وقت مانگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا پروردگار بلند مرتبہ والا ہے، اور رات کو اس وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ شوہر کے لیے کھانا پکانے کا ثواب۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین سے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کے لیے مزیدار کھانا تیار کرتی ہے، خدا اس کے لیے جنت میں قسم قسم کے کھانے مہیا کرتا ہے، اور فرماتا ہے دنیا میں کیے ہوئے کام کی جزا میں کھاؤ پیو۔ ہمارے ہاں بھیک یوں مانگتے ہیں جیسے اپنا حق مانگ رہے ہوں، اور حق یوں مانگتے ہیں جیسے بھیک مانگ رہے ہوں۔ آپ اپنے رب کے سامنے ہیں، موبائل اور انٹرنیٹ کا تنہائی میں غلط استعمال نہ کریں، اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ کہیں قیامت کے دن سب کے سامنے آپ کے اعمال دکھا نہ دیے جائیں۔ معاف کرنا سیکھیں۔ مکہ والوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو کہا نعوذ باللہ، محمد نے چاند پر جادو کر دیا۔ پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا جادوگر کا جادو ہے۔ بدر کے موقع پر فرشتے اترتے دیکھے، بھاری جانی مالی نقصان اٹھایا مگر پھر بھی کلمہ نہ پڑھا، جنگی خندق میں کھلی شکست کھائی مگر پھر بھی ایمان نہ لائے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر اپنے ازلی دشمنوں سے فرمایا، آج بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب کے لیے معافی ہے، تو سب کے سب جوگ جوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے 6 کاموں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بات کرو تو جھوٹ مت بولو، وعدہ کرو تو خلاف ورزی مت کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، نگاہ جھکا کر رکھو، اپنے کردار پاکیزہ رکھو، ہاتھ کنٹرول میں رکھو۔ بستر پر لیٹے لیٹے استغفار۔ اگر آپ تہجد کے وقت نماز کے لیے اٹھنے کی ہمت نہیں کر سکتے تو کم از کم سحری کے وقت بستر پر لیٹے لیٹے استغفار کر کے استغفار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ عشاءت 42 اعلیٰ ہے، اور متقین میں سے وہ لوگ ہیں جو سحری کے وقت اوقات میں استغفار کرتے ہیں۔ اے مالک کریم، ہمارے گناہوں کی توبہ قبول کر کے ہمارا شمار اپنے عبادت گزار اور شکر گزار اور نیک بندوں میں فرما، اور ہمیں مرنے کے بعد قبر کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ، ہمارے رزق میں، روزی میں، مال میں برکت، اولاد میں اور ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، آمین۔ سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت کے دن 8 قسم کے افراد اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوں گے۔ جھوٹ بولنے والے، تکبر کرنے والے، وہ لوگ جو اپنے سینوں میں اپنے بھائیوں سے بوجھ چھپا کر رکھتے ہیں، جب وہ ان کے پاس آتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تو ٹال مٹول کرتے ہیں، اور جب شیطانی کاموں کی طرف بلایا جاتا ہے تو اس میں جلدی کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو کسی دنیوی خواہش کی تکمیل پر قدرت پاتے ہیں تو قسمیں اٹھا کر اسے جائز سمجھنے لگتے ہیں، اگرچہ وہ ان کے لیے جائز نہ ہو۔ چغلی کھانے والے، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے اور نیک لوگوں کے گناہ میں مبتلا ہونے کی تمنا کرنے والے، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ اولاد کو بد دعا نہ دیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ گڑی دعا کی قبولیت کی اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتی ہے۔ حیا بڑی دولت ہے، اور جو عورت اس دولت کو سنبھال کر چلتی ہے کبھی کنگال نہیں ہوتی۔ شیطان کا پہلا شکار حیا ہوتی ہے۔ ایک بار بندہ بے حیا ہو جائے تو پھر اسے کوئی برائی نہیں لگتی۔ بے حیائی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ بندے کے لیے انتہائی نامناسب بات ہے کہ وہ اپنے سے کہے اللہ اکبر، لیکن اس کا دل غیر اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو، لہٰذا اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کی محبت کو اپنے دل سے نکال دیں، وطن ڈھانپ کر رکھیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ نے پانی مانگا، ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیذ نہ پلائیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ پھر وہ شخص دوڑتا ہوا گیا اور ایک پیالے میں نبیذ لے کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اسے ڈھانپا کیوں نہیں؟ چاہے تم اس کے اوپر ایک لکڑی رکھ لیتے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر آپ نے نبیذ پی لی۔